1 درجن 2 درجن 3 اور 4 کے درمیان درجن 4 درجن آپ نے نکاح اپنی زندگی میں کیے ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا. اور ہر محترمہ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں 67 کا ہوں 69 کا ہوں، لیکن قربان جو ان کے جناب اسی طرح قربان ہیں. مفتی صاحب جھوٹ نہ بولو نا. تسبیح کے اوپر آپ حلیم شاہ کا نام لینا، آپ کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں. وہ جو آپ کی ویڈیو آئی ہے جس میں 7 دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیم برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا چہرہ لال ہو رہا ہے اور ہاتھ میں آپ کے گلاس ہے. اس گلاس میں کیا تھا؟ وہ دارو تھا. میں حلفاً کہتا ہوں کہ چائے تھی. میں غلط بیانی نہیں کرتا. اگر دارو ہوتا، خدا نہ خواستہ الکوہول ہوتا تو میں کہتا کہ الکوہول ہے. نہیں، چائے پینے سے بندے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے. میں تو آرام سے کرسی پہ بیٹھا ہوں. آرام سے کہا، آپ جھکے جا رہے ہیں ادھر. بات وہی ہونی چاہیے تو درست ہو. ایک محترمہ گاتے ہوئے آتی ہے میرے پاس، ہاتھ ملا آپ کے پاس ہی آتی ہے اور کسی کی طرف نہیں جا رہی. یہ تو پھر مفتی ابوالقوی کا مقدر ہے. اچھا، اس جہاز پہ بیٹھ کے آپ نے چائے پی ہے، شراب نہیں پی؟ میں حلفاً کہتا ہوں. الفن کہتے ہیں. حلفاً کہتا ہوں. آج تک میں اگر آپ کی بات یہ جھوٹ ہو تو قیامت کے روز کیا ہو؟ میں کہتا ہوں کہ بادل بنے ہوئے ہیں، بادلوں میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. آج تک میں نے خمر، شراب اور دارو نہیں پیا. حلفاً کہتا ہوں. فروزہ کی تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر استغفر اللہ. مفتی صاحب، جب میں استغفار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم چائے تھی چائے تھی چائے تھی چائے تھی. فروزہ جیسے مقدس جناب پتھر کو سامنے رکھ کے میں کہہ رہا ہوں. پہلے فیروزہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا، مجھے تو لگتا ہے اس اسی لیے تو رکھا ہے. وہ گیدڑ سی کی تو نہیں آپ نے رکھی ہوئی؟ نہیں، یہ بھی خواتین کے لیے مجھے یہ بتائیں شریعت میں، اب آپ نے شراب، خمر، دارو یہ چیزیں تو الگ کر دی. شریعت میں جو شراب حرام ہے اس کی سزا کیا ہے آپ کے نزدیک؟ شراب، خمر، دارو ایک قطرہ بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے. اس کی سزا وہی ہے جو احادیث مقدسہ میں موجود ہے. دبئی کے یہ والے جہاز اس طرف نہیں جاتے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جناب اس جہاز کے اندر جب میں موجود ہوں، چائے میں نے پی ہے، محترمہ آئی ہے تو سب پہلے ہی پریشان ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو بلایا. پریشانی ساری دنیا پریشان ہے کہ دیکھیں ایک پوری دنیا نہ کہے، پوری دنیا میرے ساتھ کھڑی ہے. نہ کرے، معاف کریں، خدا کی قسم ہے. یہ دیکھیں حلفاً میں کہتا ہوں. آپ اس انٹرویو کے نیچے آپ دیکھیے گا کہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کا جواب آپ کیا میں کہتا ہوں کہ نیچے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. مفتی صاحب کے لیے اوپر نیچے تو آپ دیکھتے ہیں. آج پھر میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں وائرل کرنے کے لیے شراب حرام ہے، خمر حرام ہے، لیکن آپ پیتے ہیں. دارو حرام ہے، لیکن آپ پیتے ہیں. میں واللہ حلفاً کہتا ہوں الکوہل اس وقت تک حرام نہیں جب تک کہ خمار عقل کا ذریعہ نہ بنے. خمار عقل تسی آنے ہی نہیں دیتے مفتی صاحب، کی کریے پی پی کے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں اگلی دفعہ شراب کی اگلی دفعہ جب میں آؤں گا نا تو اس جیب کے اندر رکھ کے آؤں گا کون؟ نسوار. اس جیب میں رکھ کے آؤں گا مفتی اعظم پاکستان کا پان تمباکو والا. کہوں گا جی حضرت اس کو ذرا 2 منٹ کھا کے دکھاؤ. 2 منٹ کے بعد آپ کہیں گے مفتی صاحب کدھر ہے، مفتی صاحب کدھر ہے. اور آپ کو میں یہاں الکوہل کا ایک پیالہ پلاتا ہوں، آپ اس کے باوجود پہچانیں گے کہ یہ مفتی ابوالقوی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں. نہیں آپ لگاؤ نا شرط. مجھے بتائیں. نہیں پہلے اس بات پہ آؤ. اگلا پروگرام کے اندر میں نسوار لے کے آؤں گا، آپ کے ناک پہ چڑھاؤں گا. مجھے بڑی بات مکمل کرنا، میری قوم اسے سنتی ہے. ایک جیب کے اندر نسوار ڈال کے آؤں گا. اچھا. دوسرے جیب کے اندر مفتی اعظم کا تمباکو والا پان. یہی بیٹھیں گے. پہلے آپ کے منہ میں یہ ناک میں نسوار ڈالوں گا، پھر 3 منٹ کے بعد آپ کہیں گے یہ کون سا عمارت ہے مفتی صاحب مجھے. اور اگر اس کے بعد تمباکو والا پان کھلا دیا 2.25 منٹ کے بعد آپ کہیں گے کہ کیمرے تو یوں گھوم رہے ہیں. چلیں جو چیز ہمارے عقل لاتی ہے اس کو آپ حرام نہیں کہتے ہو. شریعت میں، اسلامی قانون میں، بلکہ میں کہوں گا آپ کی شریعت میں، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کے دلائل تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. غیر محرم عورت سے بوس و کنار کرنا پہلی بات، اور زنا کرنا، اب اس کی بھی آپ نے اپنے حساب سے نکالنا ہے. پاکستان کے قانون میں اور شریعت کی روح سے کیا سزا ہے؟ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، باہمی رضامندی سے آپ ایک معاملہ طے کرتے ہیں بغیر وقت کے تعین کے، وہ زنا نہیں ہے، زنا نہیں ہے، زنا نہیں ہے. ہر چیز کو زنا بنا دیتے ہو آپ. مفتی صاحب ساری دنیا آپ پہ الزام لگا رہی، جواب دیں ذرا. پھر تو میں دے تو رہا ہوں. وہ کہتے ہیں دبئی میں، عرب میں جا کے سارا کام ہی آپ یہ کرتے ہیں. بتائیں پھر. الحمدللہ سارا کام وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں. سنیں آپ تو دبئی اور اس کو کہہ رہے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اسلام آباد سیوک سینٹر آ جائیں.
اگر وہاں کی بری حالت اس سے زیادہ نہ ہو تو بل مجھے آپ کہنا. اچھا ادھر بھی جاتے ہیں. دبئی کے اندر تجارت ہے, دبئی کے اندر معیشت ہے, دبئی کے اندر معاملات. اچھا اسلام آباد میں بھی یہ کام کرتے ہیں آپ؟ آپ نے مفتی صاحب خود اور اپنے دوستوں اور اپنا حلقہ جو آپ جو بتا رہے ہیں نا, آپ نے سب کو, مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت آپ کو بھی دے, ہمیں بھی دے, سب کو دے, مجھے لگتا ہے سب کو نا آپ نے ادھر لے کے چلے جانا ہے. کم از کم میری بات سنیں, اپنے آپ کے اوپر لاگو کریں, اپنی ذات پر کریں, لوگوں کو یہ نہ کہیں. لوگ تو پہلے ہی کس طرف جا رہے ہیں, آپ اوپر سے ان کو کہہ رہے ہیں. میں آپ کے فرمان کے مطابق اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو گناہ دنیا سمجھ رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جو دنیا سمجھ رہی ہے, سن لینا آپ بات, میرا سوال, یہ جو دنیا سمجھ رہی ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں, سوال پورا کرنے دے رہے ہیں. اگر ان گناہوں پر آپ کی پکڑ ہو جائے, اگر, تو کیا سزا ہو سکتی ہے قانون میں, کیا سزا ہو سکتی ہے شریعت میں؟ میں نے اگر کی بات کی ہے, دیکھیں آپ کے نزدیک اس کی تعمیلیں اور ہیں, آپ کی دلیلیں اور ہیں, لیکن نہیں. ہاں اب چلے, بات یہ ہے, میں کوئی معصوم ہوں, گناہوں سے پاک ہوں. میں ایک پیغام اور ایک حقیقت بتا رہا ہوں نظام فطرت کے تحت, کہ خدا را زنا کو مشکل کرو, نکاح کو آسان کرو, مشروب مغرب جو الکوہل ہے اس کو آسان کرو, اور جو شراب ہے اس کو مشکل کرو. اچھا چلیں مفتی صاحب, نکاح کی بات آئی تو مجھے یہ بتائیں, آپ کی ایک ویڈیو خاصی وائرل ہو رہی ہے کہ آپ نے زندگی میں بہت زیادہ نکاح کیے ہیں. ایک ویڈیو میں نے سنی ہے, باقاعدہ آپ کے لفظ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حقیقی نکاح ہیں وہ آپ کے کتنے ہیں, جن سے آپ کے بچے ہوئے, حقیقی ہماری, ہم ان کو بھابیاں کہہ کے, ہماری بھابیاں کتنی ہیں, کتنے آپ کے بچے ہیں, اور وہ جن نکاحوں کی آپ بات کرتے ہیں وہ آپ نے زندگی میں کتنے کیے؟ یہ آپ نے, اب اس پہ بحث نہیں کرنی, جواب دینا ہے. مفتی عبدالقوی ایک جرت کا نام ہے, اس کو میں کہہ رہا ہوں جو حقیقی نکاح آپ فرما رہے ہیں اس کا معنی ہے شادی. وہ کتنی ہے؟ وہ ایک, اللہ نے اسی سے مجھے بچے دیے ہیں, پھر بچوں سے بچے دیے ہیں. اب الحمدللہ میں پڑھنانا بن چکا ہوں. ایک نواسی کی شادی کی, اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے. ابھی جناب کچھ دن پہلے ایک نواسی کی شادی کر کے آؤں, انشاءاللہ اگلے سال ان کا بچہ ہوگا. اچھا پڑھنانا میں بن چکا ہوں. اچھا یہ پڑھنانا اور یہ پڑدادا, یہ اپنی زندگی میں کتنے نکاح کر چکا ہے؟ ایک بات سنیں, میں غلط بیانی نہیں کرتا. نہیں کرتا. 1 درجن, 2 درجن, 3 اور 4 کے درمیان درجن. 4 درجن آپ نے نکاح اپنی زندگی میں کیے ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا؟ آپ نے 3 درجن, آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں کیا؟ گزارش یہ ہے, آپ رپیٹ کریں, آپ نے 3 درجن نکاح کیے ہیں. آپ کو پڑھنانا کہا جاتا ہے, حقیقت میں پڑھنانا ہے, آپ پردادا ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ ہاں شاباش. عمر کتنی ہے اس وقت؟ چاند کے حوالے سے میری عمر 69 ہے. اچھا. اور سورج کے حوالے سے 67 ہے. اور ہر محترمہ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں 67 کا ہوں, 69 کا ہوں, لیکن قربان جو ان کے جناب اسی طرح قربان ہیں. 1 صدی کے قریب آپ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ مذاق میں, سنیں نا, لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ اس عمر میں جا کر تو لوگ جو ہیں وہ شکلیں بھی بدل جاتی ہیں, لوگ سانپ بن جاتے ہیں. مفتی صاحب معذرت کے ساتھ, سانپ بننے کے قریب عمر ہو گئی ہے, معذرت کے ساتھ. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 درجن نکاح کر لیے. کیا گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس, حکیم کون سا ہے خدا کے لیے؟ بہت سارے لوگ پریشان ہیں, کہتے ہیں سانو ایک بھی منہ نہیں لاندی تو مفتی صاحب 3 درجن نکاح کی تھی بیٹھے. میرے بیٹے, بعض لوگوں کے لیے اللہ حکومت کو آسان کر دیتے ہیں. گدڑ سنگھی 200 نوجوان, میں بتا تو رہا ہوں نا, آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو اس مسکراہٹ کی برکت سے خواتین کے لیے اور نوجوانوں کے لیے فطرت کو آسان کرنے کی وجہ سے, پوری دنیا مفتی نظر آتا ہے, مفتی صاحب بیوی اور کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا, کی کرتے ہو یار؟ نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم عرب کے اندر ایسے علماء مشائخ نہیں ہیں جن کے مجھ سے بھی زیادہ نکاح ہیں؟ معاملہ کلوز ہو گیا. مرحومہ قندیل بلوچ کا بھی الزام آپ کے اوپر لگا, اس کے بعد حریم شاہ کے ساتھ بھی آپ کے چرچے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آگے کون سا سکینڈل آپ کا آنے والا ہے؟ میرے بیٹے, میرا سکینڈل نہیں ہوتا. محترمہ قندیل بلوچ خود پٹری سے حریم کو بیٹی کہہ دیا آپ نے؟ میں ایک بات بتا, نہیں بیٹی کہہ دیا, ترتیب سے چلتے ہیں نا, ترتیب سے. قندیل بلوچ سنیں بس 10 سیکنڈ میں, قندیل بلوچ بیچاری نے میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا, لیکن کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کوئی الزام سے پہلے دنیا سے چلی گئی نا. اچھا, حریم شاہ سنیں, حریم شاہ نے میرے ساتھ جو کچھ تماشا کیا, خدا کی قسم مجھے حریم شاہ نے کہا کہ وہ تو ایک دفعہ مری ہے, میں روزانہ مر رہی ہوں. مفتی صاحب آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے, کون سی قرآنی آیت ہے, کون سا وظیفہ ہے؟
میں نے کہا مفتی عبد القوی کی آپ نے بات بیٹی نہیں، کہہ دیا اس کو، جو مظلوم حریم کو بیٹی کہہ دی ہے، ان حالات میں یہ پڑنانا یہ پردادا حریم کا باپ ہے۔ حریم شاہ کو میں نے سید زادی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے، لیکن اب جو ذلت کے گڑھے میں وہ جا کے لیکن یہ پڑی ساری ہوئی ہے، حافظ آپ کو عورتوں میں ہی نظر آتی ہیں، بندوں میں کام ہی نظر آتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ آپ مجھے کہہ دیں میں حافظ قرآن ہوں، نہیں، خدا کی میں قسم ابھی آپ کا کیسے ماتھا کہہ چوموں گا، آپ مجھے کہیں میں سید بادشاہ ہوں، ابھی آپ کا ہاتھ چوموں گا، یہ کیا مانا؟ یہ تو مفتی عبد القوی کی ذوق کی بات ہے۔ چمو ہونے میں کہہ دو ملے کا، ہونے میں کہہ دو سید، نہیں جب تسی کہہ میں کہہ دیا گا تو چمو۔ اچھا حریم کو بیٹی کہہ دیا آپ نے؟ میں بیٹی بالکل اب ان حالات میں نہیں کہہ سکتا کہ پوری پٹھان قوم اس پہ ناراض ہے، میں پٹھان قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، حریم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اب تک میں نے اس کے لیے بڑی آسانی پیدا کی ہے۔ اب پتہ ہے آپ کو ذلت کے کس مقام اچھا پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انٹرویو ہمارا لمبا ہو جائے گا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، انٹرویو سے پہلے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ مفتی صاحب کو کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، آمین، سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، آمین، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ میں آپ کو اگر نیکی کی دعوت دوں کہ آئیں کلمہ کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، حج عمرے کریں، یہ سارے کام جو گناہوں کی دلدل میں آپ پھنسے ہوئے اس سے نکل آئیں، میں اگر آپ کو دعوت دیتا ہوں دعوت قبول کریں گے؟ میرے محترم ابھی میں نے نماز نہیں، یہ دعوت قبول کریں گے؟ نہیں وہ سنیں اس کا جواب مختصر ہے، مختصر میں نے ابھی نماز مغرب پڑھی ہے، تسبیح کے اوپر درود شریف پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد الحمدللہ ماہ رمضان کے اندر تسبیح سے حریم شاہ دی ذکر ہو رہا ہے، مفتی صاحب گلاں کر رہے ہیں میرے نال، الحمد سے لے کے والناس تک میں نے پورا مفتی صاحب جھوٹ نہ بولو نا، میں میری بات سنو، تسبیح کے اوپر آپ حریم شاہ کا نام لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے یہ ہیں۔ میرے قائد محترم عمران خان صاحب کی طرح تسبیح ہے، سچ ہوگا سچ ہوگا سچ ہوگا اللہ کہ انشاءاللہ بغیر سچ کے کچھ نہیں ہوگا۔ نوافل تہجد جناب رمضان میں میرے قضا نہیں ہوئے، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میرے بچے اچھا اب ہدایت کی طرف آنا ہے یا نہیں؟ یہ میرا ہدایت کی اور طرف آپ آنا ہے؟ مجھے بتائیں، نہیں بتائیں، مجھے بتائیں ہدایت کی طرف ایک آنے کا نام لے، ہدایت کی طرف آنے کا نام لے جس نے 3 جگہ کے اوپر نماز عید الفطر پڑھائی ہو، قوم میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہی ہے، قوم مجھ سے نکاح پڑھوا، میں ہدایت پر ہوں تو قوم مجھ سے نکاح پڑھوا رہی ہے۔ بھائی جہازوں پہ چڑھنا چھوڑ دیں، میں جہازوں پہ چڑھوں گا شراب پینا چھوڑ دیں، آپ نے علماء کو بدنام کر کے رکھ دیا، مفتی صاحب شرم کریں یار، 1982 سے لے سارے کے علماء آپ سے ناراض ہیں، 1982 سارے علماء آپ سے ناراض سارے ہیں، علماء میرے اوپر راضی ہیں، نا سارے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے بدنام کر یہ آپ باتیں کر رہے ہیں، میں نے سنے علماء آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کہ ہدایت پہ آئیں، کیوں نہیں آپ آتے؟ کیا کون ذرا ایک کا نام لے، نام سیگا راز میں رکھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑھ میں نام بتا دیتا ہوں، قندیل میں مر گئی بیچارہ مر جائے گا پھر۔ پورے پاکستان کے اندر ہر شیخ الحدیث کی بلا مفتی صاحب سے پیار کرتا ہے، انتہائی خوبصورت نوجوان میرے ساتھ یہ اس ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ پڑھنے ہیں، پیار کرتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں، چھوڑو آپ، نہیں لوگ ہیں وہ لوگ ہیں، وہ عوام ہے، وہ آپ کو گالیاں نکالتی ہے، آپ کہتے ہیں پیار کرتے ہیں۔ میں جس طریقے آپ نے اپنی دلیلیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے اپنی دلیلیں رکھی ہوئی، مفتی صاحب لوگ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کا جواب دیں۔ سنیں آپ کے نزدیک مفتی تقی عثمانی بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، مفتی منیب الرحمان بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، ان کو کہہ دیں آپ کے ٹی وی کے ان کی ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ پڑھ رہے ہیں، اپنے بھی پڑھ لیں، ہاں ان کے بھی پڑھ لو، مولانا طارق جمیل بیچارے کو جتنی گالیاں پڑھ رہی ہیں نا اس کا 20 سے بھی مفتی، اب ان کے جو مریدین ہیں ان کے ماننے والے وہ بھی آپ کو گالیاں نکالیں گے، آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل ایک مقدس یہ بات میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، مفتی صاحب ہدایت کی طرف آنے، ہدایت کی طرف آنے، ہدایت کی طرف آنے، ہدایت کی طرف آنے، آمین آنے چلیں جی۔